وبرکاتہ۔ آپ تو فقہ کے بہت ہی مشہور اور معروف اور سب سے پہلے امام تھے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ جا کر سمندر میں دیکھیں، وہ کشتی ایک چل رہی ہے، سب سے بڑی کشتی ہے، اس کو چلانے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظر نہیں آتا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے حکم کے مطابق یہ چل رہی ہے۔ اگر رب کا حکم نہ ہوتا تو کائنات کا نظام رک جاتا۔ تو اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافر تھا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ایک نہیں دو ہیں۔ تو کہا کہ اگر دنیا میں دیکھ لیں، اگر کسی عہدے میں دو آدمی ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے تو وہ ایک کہتا کہ میری مرضی کے مطابق کام چلے گا، دوسرا کہتا میری مرضی کے مطابق چلے گا۔ ظاہر ہے دونوں ایک طرح سے نہیں ہو سکتے۔ آپ مثال لے لیں کہ جب جماعت ہوتی ہے تو مسلح پہ ایک بندہ ہی کھڑا ہوتا ہے یا دو کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک ہی کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وحدہ لا شریک بھی ایک ہے۔ اگر دو ہوتے تو یہ نظام، ایک اگر کہتا معاذ اللہ کہ سورج جو ہے نا وہ مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا سورج مغرب سے نکالنا ہے، تو نظام تو یعنی ختم ہو جاتا ہے کائنات کا۔ آپ دیکھ لیں کائنات کا نظام اپنے آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، کسی جگہ میں رکاوٹ نہیں۔ یہ رب کائنات وحدہ لا شریک ہونے کی ایک ہی دلیل ہے۔ تو اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے مشہور اور معروف بات ہوئی۔ ایک شخص آیا کہنے لگا، اے امام شافعی آپ بتائیں کہ دوسرا کیا نام ہے، آپ بتائیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تو کوئی آپ بھی دلیل دیں اس بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت ہی ایک طویل بات کی اور انہوں نے عوام کو سمجھانے کے لیے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک درخت لیں، کوئی بھی درخت لیں، وہ اگر ایک جانور کھائے گا تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملے گا، دوسرا جب کھائے گا تو اس سے کیا حساب و کتاب ہوگا، تیسرا کھائے گا تو درخت تو ایک ہی ہوگا اور اس کی اگر مختلف قسمات ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے سمجھانے کے لیے کہا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ ملک کو روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کو نصاب و کتاب کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ دوستان دی وقار، یہ تو دیکھیں کہ قرآن کی بے شمار ہر صورت کا اپنا اپنا درجہ ہے، جیسے ہر چیز کا ایک درجہ ہے، جیسے صحابہ کرام کا بھی اپنا درجہ ہے۔ سب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ رکھا ہے۔ اسی طرح ہر صورت کا درجہ بدرجہ ہے، کس صورت کو کیسا پڑھا جائے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، کس کو کیسا پڑھا جائے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے مد مقابل آیا قرآن کے مقابلے میں، اس نے کہا کہ یہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی کلام اپنا تیار کر سکتا ہوں، یہ کلام معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ جب اس نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس نے یہ انکار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہم اپنی جدید ترین سہولیات کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ رب کا کلام ہے، بندہ اس کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ غرق ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کروں گا۔ تو دیکھیں کہ یہ رب کائنات کی جو ہے نا وہ اس کی پکڑ سخت ہے۔ جب اس کی پکڑ میں انسان آ جاتا ہے تو نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ تو خیر جب اس نے کہا کہ میں یہ اس کے بارے میں کلام تیار کروں گا، تو اس نے کہا کہ میں کلام تیار کرنے کے لیے اس نے اپنا جو